بوسنیا کی شہزادی قاسم سے اسلام کے بارے میں استفسار کرتی رہی۔ اس نے قاسم سے اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ اسلام دیگر مذاہب بالخصوص عیسائی عبادت گاہوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اگرچہ قاسم ایک مبلغ نہ تھا بلکہ ایک سیدھا سادہ سپاہی تھا، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ بوسنیا کی شہزادی کے سوالات کے جوابات جس قدر مؤثر اور جامع انداز میں دے سکتا تھا اس نے دیے، اور قرار کی حد تک شہزادی کی تسلی کر دی۔ قاسم کے انداز گفتگو نے حاضرین کے دلوں پر اس قدر اثر کیا کہ کچھ دیر بعد بوسنیا کی شہزادی نے قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم مہمان، میں اپنے عیسائی مذہب سے دستبردار ہو کر آپ کے مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ شہزادی کی رضامندی دیکھ کر معمر باٹا کو ذہن گویا ہوا، یہ تو اچھی بات ہے کہ شہزادی بھی مسلمان ہونے پر آمادہ ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قاسم نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ اب اگر آپ بخوشی ایمان لانے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قاسم نے بوسنیائی شہزادی ماریا اور معمر باٹا کو ذہن کو کلمہ طیبہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان تینوں کو کلمہ پڑھانے کے بعد قاسم نے ان کے اسلامی نام بھی رکھ دیے تاکہ وہ بوسنیا کے لوگوں میں مسلمان کی حیثیت سے شناخت کیے جا سکیں۔ قاسم نے باٹا کو ذہن کا اسلامی نام عباس تجویز کیا اور ماریا کے لیے مریم اور بوسنیا کی شہزادی کے لیے حمیرہ تجویز کیا۔ اس کے بعد قاسم ان لوگوں کو اسلام کے بنیادی ارکان یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید و رسالت کے بارے میں مختصر بتاتا رہا اور جہاد کی فضیلت کے بارے میں بھی ان کو بتایا۔ اس دوران فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، باتوں میں کسی کو خبر بھی نہ ہوئی تھی اور رات بیت چکی تھی۔ قاسم نے نومسلموں کو بھی نماز کی ادائیگی کا طریقہ بتایا اور ان کے ہمراہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنے لشکر کے پڑاؤ کا رخ کیا۔ سلطان مراد خان ثانی نے چند روز بوسنیا میں گزارے، ماہ بعد لشکر کو اپنے دارالسلطنت ادرینہ کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ قاسم نے سلطان سے البانیہ جانے کی اجازت کی درخواست کی، لیکن سلطان نے یہ کہتے ہوئے اجازت فراہم نہ کی، قاسم بن ہشام، فی الحال حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم تمہیں دارالسلطنت یا لشکر سے غیر حاضری کی اجازت فراہم کریں۔ ہم کو ابھی کئی معرکہ آرائیوں سے فراغت نصیب ہوئی ہے، مزید برآں ہنیاڈے ہنوز حیات ہے اور اس کی قیادت میں ہنگری کا لشکر تیار کھڑا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم ہنیاڈے کو نشان عبرت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن فی الحال ہم واپس دارالسلطنت ادرینہ جا کر اپنے تھکے ماندے لشکر کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ تم فی الحال ہمارے ہمراہ ادرینہ چلو، وہاں چل کر ہم تمہیں البانیہ جانے کی اجازت فراہم کرنے کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا قاسم کو سلطان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور لشکر کے ہمراہ ادرینہ روانہ ہونا پڑا۔ سلطان کے لشکر کو ادرینہ روانہ ہوئے ابھی 3 ہفتے ہی گزرے تھے اور اس نے ہنوز ادرینہ تک رسائی حاصل نہ کی تھی۔ بوسنیا میں بوسنیائی شہزادی جس کا اسلامی نام اب حمیرہ تھا نے بھی ادرینہ روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اب بوسنیا کو خیر باد کہہ کر اسلامی دارالسلطنت ادرینہ میں مقیم ہونے کی خواہش مند تھی۔ وہ اب بوسنیا میں تنہا تھی۔ اس کے والدین اور دیگر عزیز و اقارب یا تو جنگ میں ہلاک ہو چکے تھے یا پھر دور دراز کے علاقوں کی جانب راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ بوسنیا کا شاہی خاندان بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور باٹا کو ذہن، جس کا اب اسلامی نام عباس تھا، کے سوا اس کی خیر گیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ان حالات کے پیش نظر اس نے مسلمانوں کے شہر جا کر رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے فیصلے کا علم جب عباس اس کی بیٹی ماریا، جس کا اب اسلامی نام مریم تھا،
کو ہوا تو انہوں نے بھی ان کے ہمراہ رخت سفر باندھنے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا یہ تینوں افراد بھی ادرینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ قاسم سلطانی لشکر کے ہمراہ دوبارہ ادرینہ پہنچ چکا تھا۔ وہ چونکہ میدان جنگ سے کامیابی اور کامرانی سمیٹ کر واپس آیا تھا، اس لیے اس کے اہل خانہ نے اسے بڑی گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ وہ اپنے اہل خانہ کو اپنے بیتے لمحوں کی باتیں اور واقعات سناتا رہا۔ اس کے اہل خانہ خوشی خوشی اس کی پذیرائی کرتے رہے، لیکن قاسم دل ہی دل میں مارسی کی گمشدگی کے حوالے سے بے چینی محسوس کر رہا تھا اور اس کے دل کو کسی بھی صورت قرار نہ آ رہا تھا۔ قاسم نے مارسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سنہری سپنا دیکھا تھا۔ اب مارسی کی عدم موجودگی میں اسے دنیا سے وحشت محسوس ہوتی تھی۔ سلطانی لشکر کی واپسی کو 3 روز بیت چکے تھے کہ قاسم نے سلطان کے حضور پیش ہو کر البانیہ جانے کی درخواست طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر سے نکلا تاکہ بعد از نماز مغرب سلطان کے حضور پیش ہو سکے۔ وہ دل ہی دل میں یہ دعا کرتا جا رہا تھا کہ اس مرتبہ سلطان اسے البانیہ جانے کی اجازت فراہم کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ سلطانی لشکر کی واپسی کے بعد بازاروں کی رونق کو 4 چاند لگ گئے تھے اور بازاروں میں مال غنیمت کی خرید و فروخت اپنے عروج پر تھی، لیکن قاسم بازار کی رونقوں کو نظر انداز کرتا ہوا مارسی کے خیالات میں گم اپنے راستے پر رواں دواں تھا۔ اس کو فی الفور پوری قوت کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگام میں کھینچ کر اسے رکنا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے سمندر موجزن تھے اور اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی رہ گئی۔ اس کی نظر اپنے سامنے کھڑی مارتا کی معمر خادمہ پر پڑ چکی تھی۔ یہ وہی خادمہ تھی جو مارتا کے گھر میں ہونے والی واردات کی واحد چشمدید گواہ تھی اور گھر کی زندہ بچ جانے والا واحد خوش قسمت فرد تھا۔ مارتا کے گھر کی بربادی کے بعد اب تک وہ گلیوں کی خاک چھانتی پھر رہی تھی۔ لوگ اسے مانگنے والی تصور کرتے ہوئے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ فراہم کر دیتے تھے اور رات وہ جامع مسجد کے دروازے پر سو کر گزار دیتی تھی۔ قاسم اس خادمہ کو بخوبی پہچانتا تھا۔ اس نے معمر خادمہ کو ایک دکان کے قریب کھڑا دیکھا تو گھوڑے سے چھلانگ لگائی اس کے پاس جا پہنچا۔ پہلے تو خادمہ کو قاسم کو پہچاننے میں دقت ہوئی، لیکن بعد جوں ہی اس نے گھوڑے کو پہچان لیا فی الفور وہ اس کے قدموں میں پڑ کر زار و قطار رونے لگی۔ قاسم نے سر بازار مارسی کی خادمہ کو روتے دیکھا تو اس میں زیادہ دیر تک بازار میں کھڑا رہنا مناسب نہ سمجھا اور اسے ایک کرائے کی سواری میں سوار کر کے اپنے گھر لے آیا۔ اب اس نے سلطان کے حضور پیش ہونے کا ارادہ فی الفور ملتوی کر دیا تھا اور مارسی کی خادمہ سے واردات کی پوری تفصیل سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ مارسی کی خادمہ کے ہمراہ قاسم جس وقت گھر میں داخل ہوا اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ قاسم کے سب اہل خانہ گھر میں موجود تھے۔ سب سے پہلے قاسم کی بابی سکینہ کی نظر معمر خادمہ پر پڑی تو وہ اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ قاسم اپنی بابی کی حیرانی کو بھانپ لیا اور کہنے لگا، یہ غزالہ اور اس کی ماں مارتا کی خادمہ غزالہ کے اغوا کے بعد یہ بے آسرا ہو کر ادھر ادھر دھکے کھا رہی ہے۔ آج کے بعد یہ اسی گھر میں رہ کر کام کاج میں آپ کی مدد کرے گی۔ قاسم کی بات سننے کے بعد سکینہ نے آگے بڑھ کر مارسی کی خادمہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن قاسم کے منہ سے غزالہ کا سن کر مارسی کی خادمہ حیرانی سے قاسم کا منہ تکنے لگی اور بولی، یہ غزالہ آپ نے کس کو کہا؟ کیا آپ مارسی بی بی کو غزالہ کے نام سے پکارتے ہیں اور آپ نے مارسی کے اغوا کی کیوں بات کی؟ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر خادمہ نے چپ سادھ لی اور قاسم شجدر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے مارسی اغوا نہیں ہوئی۔ اگر وہ اغوا نہیں ہوئی تو کہاں روح پوش ہے؟ قاسم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور دل ہی دل میں یہ دعا کرنے لگا کہ خدا جانے مارسی زندہ سلامت اور باخیریت تمام ہو۔ کیا مطلب تمہارا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مارسی کو اگر اغوا نہیں کیا گیا تو پھر وہ کہاں روح پوش ہے؟ خادمہ قاسم کو کوئی جواب دینے کی بجائے راز و قطار رونے لگی۔ خادمہ کے رونے کی آواز سن کر اس کے دیگر اہل خانہ بھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے خادمہ کو چپ کروایا اور مارسی کے بارے میں استفسار کیا۔ خادمہ نے روتے ہوئے جواب دیا، مارسی بی بی اپنی ماں کے ہمراہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ قاسم کے بھائی طاہر اور دیگر اہل خانہ کے منہ سے بیک وقت نکلا، تم غلط کہتی ہو۔ اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر محض مارسی کی ماں مارتا اکیلی کی لاش کیوں ملی؟
معمر خادمہ نے ہچکچیوں بھری آواز میں کہا، میں چشمدید گواہ ہوں، مارسی نے اپنی ماں کے قتل کے بعد اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے پیٹ میں تلوار گھونپ لی تھی۔ میں نے خوف میں لت پت اس کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، جسے ابو جعفر اٹھا کر اپنے ساتھ لے دیا تھا۔ میں نے یہ ساری واردات بچشم خود دیکھی تھی اور میں آپ کو اس بارے میں مطلع بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے آپ کے گھر کا علم نہ تھا۔ قاسم کی حالت دیدانی تھی، وہ غم و غصے سے نڈھال دیوار کے سہارے کھڑا تھا، جبکہ اس کی ماں اور بابی بھی خادمہ کی بات سن کر رونے لگی تھی۔ طاہر بھی گمسم کھڑا تھا۔ اسی اثنا میں بوڑھے ہشام کی آواز سماعت سے ٹکرائی، یہ بھی تو عین ممکن ہے غزالہ مال بے ہوش ہوئی ہو، جبھی تو وہ اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ ایک لاش کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا کر لوگوں نے کیا کرنا تھا؟ مارسی کی خادمہ نے فوراً اس خیال کی نفی کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں۔ مارسی بی بی کی گردن ایک جانب دھڑک چکی تھی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو چکی تھی۔ قاسم اب توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکا تھا، اس کا دل دکھ کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے اہل خانہ اسے دلاسا دیتے ہوئے چلے گئے تھے، لیکن وہ ارد گرد کے ماحول سے بے خبر اپنے ہی غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج کی رات اس پر بہت بھاری تھی، وہ رات بھر جاگ کر مارسی کی سوچوں میں گم رہا۔ اگلے دن اس نے آغا حسن کو نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنے کسی وفادار ساتھی کو البانیہ روانہ کیا جائے تاکہ وہ مارسی کے بارے میں کھوج لگائے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ مارسی زندہ ہے۔ اس نے تمام حالات و واقعات اپنے دوست آغا حسن کے سامنے رکھے اور باہمی مشورے سے یعنی چہری کے ایک وفادار سپاہی ابراہیم کو البانیہ روانہ کرنے کا ارادہ کیا۔